کانٹریکٹ آف جوالا اس عہد میں بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ان میں سے چند نمایاں استعمال یا کہ جو اس کے یوزز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس پریزنٹیشن میں گفتگو کریں گے. ان میں ایک جو نمایاں استعمال ہے وہ ہے ایکسٹریکشن آف منرلز یا کہ ایکسٹریکشن آف آئل، ایکسٹریکشن آف واٹر. اس میں حکومت آئل ایکسپلوریشن والی کمپنیوں کو یہ ایک عمومی پیشکش دے سکتی ہے کہ اگر کسی نے آئل ایکسٹریکٹ کر لیا تو اسے اتنا ریوارڈ یا کہ کمپنسیشن ملے گا. اسی طریقے سے کہ اگر اتنے کنویں کھود دیے، اس میں سے اتنا اور اس میں پانی نکل آیا تو اسے اتنا ریوارڈ اور انعام دیا جائے گا. تو یہ ایکسٹریکشن آف منرلز، ایکسٹریکشن آف واٹر، ایکسٹریکشن آف آئل، ان مقاصد کے لیے کانٹریکٹ آف جوالا استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور نمایاں اس کا استعمال وہ کلیکشن آف ڈیٹس ہیں. ایک شخص کے یا کہ ایک کمپنی کے یا کسی ادارے کے ڈوبے ہوئے قرضے، بیڈ ڈیٹس ہیں یا کہ ڈاؤٹ فل ہیں کہ جن کی وصولی مشتبہ ہو چکی ہے، مشکوک ہے، تو کسی بھی فرد کو یا کہ ایک عمومی پیشکش دی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی اگر یہ ڈیٹس کو کلیکٹ کر دے، یہ قرضے وصول کر دے، تو اسے ان قرضوں کا 1 یا 2% یا کوئی اور لم سم اماؤنٹ اسے دی جائے گی. تو کلیکشن آف ڈیٹس کے لیے بھی جوالا استعمال ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سیکیورنگ پرمیزیبل فائنینسنگ، کہ اگر ایک کمپنی کو، ایک فیکٹری کو، ایک بزنس مین کو کسی بینک سے فائنینسنگ کی ضرورت ہے، قرضے کی ضرورت ہے، یا کسی فائنینشیل سروس کی مالیاتی سہولت کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے ایک عمومی پیشکش کہ کوئی بھی اگر یہ فائنینسنگ اسے ارینج کر دے اور اسے اتنا قرضہ حاصل کرنے میں اسے مدد دے سکے تو اسے یہ ریوارڈ دیا جائے گا یا کہ یہ کمپنسیشن دیا جائے گا. تو فائنینسنگ کے یا کہ قرضے کے یا کہ کسی مالیاتی سہولت کے حصول کے لیے اس طرح کی پیشکش دی جا سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں جو کانٹریکٹ انوالو ہوگا وہ ہوگا کانٹریکٹ آف جوالا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس نے یہ پیشکش قبول کی ہے اور وہ اپنی جو کریڈٹ وردینس ہے یا کہ اپنی جو پوزیشن ہے، اپنی سٹیٹس، اسے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے اور جو یعنی جو پیشکش کنندہ یا آفرر ہے اسے اس کی ریکوائرڈ فائنینسنگ اسے فراہم کر دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ ریوارڈ کا مستحق ہوگا. اسی طریقے سے جو بروکریج ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ کسی شخص، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص شخص کو بروکر کے طور پر ہائر کرتے ہیں اس کی سروسز، لیکن چونکہ یہ ایک جوالا کا کانٹریکٹ ہے تو آپ بروکریج سروسز کے لیے ایک عمومی پیشکش کہ کوئی بھی کسی کمپنی کے لیے، کسی فرد کے لیے، کسی ادارے کے لیے کوئی بروکریج سروس کسی خاص کام کے لیے دے اور اس بروکریج کے نتیجے میں جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو، یعنی وہ ریزلٹس بھی وہ پروڈیوس کرے، تو اس صورت میں وہ ریوارڈ کا مستحق ہوگا. تو جو بروکریج سروسز ہیں وہ ساری کی ساری جوالا کانٹریکٹ کے تحت آتی ہیں.